بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. آج ہم معیشت پر بات کریں گے اور معیشت کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی مصیبتوں پر بھی. بجلی کے ریٹ پاکستان میں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے اور ہماری انڈسٹری کو شدید ترین یعنی اس مسائل کا سامنا ہے. اور اس لیے ہم نے جو پینل میں اس وقت دوستوں کو بلایا وہ ماہر معاشیات ہیں. ان سے بات کریں گے کہ اس وقت حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ تمام جو بجلی پیدا کرنے والے یونٹ ہیں ان کو چلا دیا جائے. پہلے کیوں نہیں چلے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وفاقی وزیر خرم دستگیر خان صاحب نے کہا ہے کہ نیئر فیوچر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا پانا کافی مشکل ہے. اب دیکھتے ہیں کون سچ بول رہا ہے. اور آج حمزہ شہبازی صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ 100 یونٹ تک ہم پنجاب میں بجلی فری دیں گے اور ہم اس کو گورنمنٹ اس کے برداشت کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھا کہ عمر ایوب خان نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ 160 بلین روپیہ کہاں سے لائیں گے، یہ جھوٹے وعدے ہیں. یہ باقاعدہ طور پر لاہور کے جو ضمنی الیکشن ہیں ان کو جیتنے کے لیے یہ ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے. اس پر بھی بات کریں گے. اور آج ایک اہم ترین ہے کیونکہ پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہے اور ہم امریکی عوام کو 246 میں یوم آزادی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ منظور ملک صاحب چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی طرف سے بھی، ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب کی طرف سے اور لیاقت طور صاحب کی طرف سے اور ادارے کی طرف سے بھی ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. کیونکہ یہی وتیرہ ہے کہ ایک اچھی ملک کی طرح ہم بھی ان کو اس خوشی میں شامل ہوں. اور لاہور میں ضمنی الیکشن اس حد تک زندگی موت کا مسئلہ بن چکے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی نے اعلان کیا ہے اور مریم نواز شریف صاحب نے بھی باقاعدہ شیڈول ایشو کیا ہے کہ یہ جیتنا ہے، الیکشن ضرور جیتنا ہے، ہر پارٹی کی یہ خواہش ہے. اس کے دوران کیا نمودار ہوتا ہے 17 تاریخ کے بعد ایک اور پریڈکشن جاری ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا، اور شاید کہ نئی یعنی اس کو آپ کہتے ہیں کہ ڈارک ہارس بھی آ سکتا ہے. تو منظور ملک صاحب پہلے آغاز آپ سے کر لیتے ہیں کہ بجلی کے متعلق گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو بند یونٹ ان کو کھولا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے. تو ان سے بات ہو گیا، لیکن ساتھ وفاقی وزیر نے اسی وقت کانفرنس کی ہے کہ بجلی تو ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے دیں گے. اور حمزہ شہبازی صاحب کو اس سے لنک کر لیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ میں بہت شکر گزار ہوں. بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اس حوالے سے کہ صرف بجلی جو ہے وہ اکانومی کا ایک پارٹ ہو سکتا ہے، اوور آل اکانومی نہیں ہو سکتی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو کوالٹی آف الیکٹریسٹی ہمیں چاہیے وہ تو آپ پرووائڈ نہیں کر پا رہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کوالٹی آف الیکٹریسٹی کیا ہے؟ ہاں اس کو میں واضح کرتا ہوں. آپ نے مجھے دینے ہیں 220 واٹ یا 440 واٹ، آپ مجھے دیتے ہیں 390 واٹ، تو بتائیں میری انڈسٹری کیسے چلے گی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے سر؟ وہ پیچھے سے ایک تو ٹرانسفارمرز کی کیپیسٹیز کا ایشو ہے، پھر آپ نے جو لائن انفراسٹرکچر بنائے ہوئے ہیں اس میں پرابلمز ہیں، پھر آپ کا سٹاف اس کی ٹائملی جو ہے وہ مینٹیننس نہیں کرتا. دیکھیں ہمیں اس کو کوالٹی کو بھی انشور کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے گورنمنٹ اس طرح کے وعدے کرتی ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ شارٹ فال کہاں سے پورا کیا جائے گا. میرا تو کلیئر ماننا ہے کہ پاکستان کو اس وقت چاہیے کہ ہم اکانومسٹ جو ہے نا وہ لیڈ کریں. دیکھیں دنیا میں اگر اکانومسٹ کون سے کریں؟ ہمارے اکانومسٹ کے 2 گروپ ہیں. ایک ہے حکومتی موقف کو بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے جو بھی حکومت ہو. ایک ہے وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے حق میں بات کرتا ہے. وہ سارے نہیں سر، ہمارے امپارشل لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جیسے ڈاکٹر قیاس صاحب بیٹھے ہیں اور ہمارے دوست ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اکانومی میں کہیں پہ آپ کو کچھ ریلیف دینا ہوتا ہے، کہیں سے آپ نے ریلیف وصول کرنا ہوتا ہے اور کہیں پہ آپ نے موٹیویشن دینی ہوتی ہے. پاکستان کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر ایک خطرناک جنریشن سے گزر ہے جس کو ہم یا نیشنلائزیشن کہتے تھے یا ہم اس کو اور سٹرکچر میں جا کے کہتے تھے کہ لوگ پیسہ اپنا باہر نکال رہے ہیں. میں ایماندار سے نیشنلائزیشن میں بجلی کی شارٹ فال نہیں تھی. آپ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آپ نے انڈسٹری کو بلاک کر دیا نا. لوگ اپنا سرمایہ نکال کے لے گئے، اپنی پروفیشنل سکل نکال کے لے گئے، اپنے ٹیکنیکل جو ہارڈ ورکر تھے آپ کو ایکسپورٹ کرنے پڑ گئے. کہنا ہے مقصد اس وقت جو انڈسٹری کا نیشنلائز کر کے پٹھا بٹھایا گیا، اب اس کا دوسرے طریقے سے پٹھا بٹھایا جا رہا ہے. اس وقت حالات جو اپنا ورکنگ کیپٹل ہے وہ شارٹ ہے. اور اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ کو یہ پرپوزل دی تھی کہ جب آپ ڈالر کی پرائز کو ڈیویلیو کرتے ہیں تو کم از کم ہمارا پیڈ اپ کیپٹل تو وہ رہنے دیں. دیکھیں میرا پیڈ اپ کیپٹل بھی 50% آپ کھا گئے. اب مجھے بتائیں کہ جب میں 100 روپے کی چیز بیچ رہا تھا تو آپ 17% روپے لے رہے تھے، آج میں 200 کی چیز بیچ رہا ہوں تو آپ 34 روپے لے رہے ہیں. تو ٹیکنیکلی یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ پاک روپیز میں ڈیل کر رہے ہیں یا ڈالر کے ساتھ ہمیں ڈیل کر رہے ہیں.
تو جب آپ نے ڈالر سے کنورژن کرنا تو پھر کرنسی جو ہے پاک روپے کی جگہ بجلی جو ہے اس وقت جو مہنگی بجلی ہے اور پھر کم بجلی ہے، اس سے بے روزگاری میں آپ تو چیمبر آف کامرس کے شیخ پورہ کے پریزیڈنٹ کا بیٹا بھی آپ کا پریزیڈنٹ رہا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے جو طوفان مہنگائی کا ہے، پرچیزنگ پاور ختم ہے، بے روزگاری اس افیکٹ ہے، تو انڈسٹری جو ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے وہ بیٹھ جائے گی یا کچھ چلا سکے گی حکومت؟ سر ایکسپورٹ کی انڈسٹری بھی اسی طرح انڈسٹری ہے جیسے لوکل کنزیومر ہے. اگر ہم نے لوکل کنزیومر کو ڈسکریج کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے ملک کے اندر پروڈکشن نہیں ہوگی. آپ کا مسئلہ یہ ہے، پھر ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان میں 4 سے 5 کروڑ جاب چاہیے. آپ 2 ملین جاب کی بات کر کے سیٹسفائی ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں آپ ڈلیور کرتے بلکہ بے روزگاری پیدا کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف لے کے جائیں، لوگوں کو کمانے کے بعد ٹیکس کی طرف لے کے آئیں. کیسے کمائیں؟ کہاں کمائیں جا کے؟ مثلا کوئی یہاں کو بینکوں کو عام بندے کو لون تو ملتا نہیں ہے، نہیں ملتا، اس کے پاس ایسی بھی نہیں ہے کہ وہ مشینری امپورٹ کر سکے، کوئی ایسا تھوڑے سے پیسے لگا کے کوئی اس کو گارنٹی کرے. یعنی کون سے طریقہ آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس کی طرف لایا جائے؟ سر آپ اپنی گورننس کو جو ہے وہ آڈٹ کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو وڈرا کریں بہت ساری جگہ سے. یہ جو آپ نے ایڈوانس ٹیکسیشن رکھی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ آپ نے کنٹرول اکانومی رکھی ہوئی ہے، اس سے لوگوں کو باہر نکالیں. ڈیزل اور پیٹرول آج بھی سستا ہو سکتا ہے. پروڈیوس ہوگی، اگر مجھے ہر آدمی کو ایک پیرامیٹرز کے اوپر اس کا بزنس کرنے دیں. ڈاکٹر صاحب یہ پروڈیوس تو پہلا چیز ہے، پروڈیوس کرنا، پروڈکشن، وہ آپ کمپیٹیٹر ہیں کہ نہیں ہے. دوسرا نمبر ان کی جابز کا یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جاب چاہیے. پھر لوکل انہوں نے ایک نیا بات بتائی ہے کہ بھی جو لوکل نیڈز ہیں وہ سب سے پہلے ہم پوری کریں. لیکن فارن جو کرنسی میں ہم پیمنٹ کر رہے ہیں، جو ڈالر اوپر جا رہا ہے وہ اسی وجہ جا رہا ہے کہ ہمارا بیلنس آف یعنی نہیں ہے، پیمنٹ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں شاید اقبال صاحب، پلیئر بیسکس 4 پلیئرز مجھے نظر آ رہے ہیں. پہلا تو عوام ہے، نہ جس کی آواز ہے، نہ جس کی اسکیل ہے، اور نہ ہی جس کی بائنگ پاور ہے، اور اس پہ ٹیکس بھی ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز لگے ہوئے ہیں بہت سارے. دوسرا پلیئر جو ہے وہ ہماری انڈسٹری ہے، جس پہ بھی ایک تو ویسے ہی سوائے ہماری ایکسپورٹیبل انڈسٹری کے وہ ویسے ہی کمپیٹیبل نہیں تھی. اس کے اندر بجلی کی انیفیشنسیز بھی ہیں اور بہت ساری انیفیشنسیز ہیں. ان کے اپنے انٹرپرینورز انیفیشنٹ ہیں، وہ یا ٹیکس نہیں دیتے، یا بجلی چوری کرتے ہیں، یا کچھ اور کرتے ہیں، یا مزدور کو پورے پیسے نہیں دیتے، یا کوالٹی پروڈکٹ نہیں دیتے. تیسرا پلیئر انفارچونیٹلی حکومت خود ہے، جو سمجھتی ہے کہ ہم اپنی ریسٹرکچرنگ نہیں کریں گے مگر ہم ٹیکس لیں، جو جس کے پاس بھی پیسہ ہے ہم سے نکال لیں. حالانکہ اجازت حکومت کو دینی چاہیے کہ لوگ کمپیٹیٹیولی کوالٹی وائز یہ کاروبار کریں اور ایکسپورٹ بھی کریں. مگر چوتھا جو پلیئر اب آ رہا ہے یا آ گیا ہے وہ فورن انویسٹر ہے، وہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں. اور مجھے جو لگتا ہے جو $1 کے 200 روپے لے سکتا ہے، جس کے پاس کوالٹی بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، مینجمنٹ سکلز بھی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو سارا وہ تو ان کو سب کو ہڑپ کر جائے گا. نہیں جی، یہی ہوگا، 2 میں سے ایک سیناریو ہوگا. اگر آپ ان کو اجازت نہیں دیں گے تو آپ غربت سے نہیں باہر نکل سکتے، آپ ان ایفیشنسی سے باہر نہیں، آپ اپنی بجلی نہیں پیدا کر سکتے. آپ کو یہ ہڑپ کر رہے ہیں نا آئی پی پیز. دوسری طرف وہ ہیں. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو اپنے آپ کو چھوٹا کرنا پڑے گا. میں ایگری کر رہا ہوں کہ اس کو یہ کاروبار سارے جو ہے کاروبار لوگوں تک پہنچانے پڑیں گے، کوالٹی دینی پڑے گی. عوام کو ان کا کام ہے کہ عوام کو ایک اور رکاوٹ بھی آ سکتی ہے کہ اگر آپ سرمایہ دارانہ نظام میں کارپوریٹ کلچر جو ہے بڑا ہیوی ہوتا ہے. بس اس کی مثال میں دیتا ہوں وداؤٹ نیمنگ کہ جو بڑے بڑے اسٹور کھلے ہوئے انہوں نے ہزاروں دکانیں بند کر دی ہیں کہ لوگ اب وہاں جاتے ہیں. اس کا مطلب اگر باہر کے ملک کا یہاں بڑی انڈسٹری آ جاتی ہے تو چھوٹے انڈسٹری والے پھر کہاں جائیں گے؟ وہ مزدور بنیں گے. یس، یہ آئی ایم ایف کی جو ڈائریکشن آپ کو نظر آ رہی ہے مہنگائی کرنے کی، وہ نظر آتی ہے. اس میں وہ 2 ہی باتیں کر رہے ہیں کہ یا اپنی انڈسٹری کو ایفیشنٹ کر کے کمپیٹیٹو کرو، یا گورنمنٹ کو چھوٹا کرو، یا پھر ہمیں اجازت دو
کہ ملٹی نیشنل یہاں آ کے اب آپ کو کہیں نہ کہیں تو ان دونوں تینوں چیزوں میں سے فیصلے کرنے ملٹی نیشنل تو آپ کے سامنے پوری دنیا میں جہاں بھی گئے، حالانکہ اس سے بہت پرانی مثال لگا لیں، اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے سارا یورپ انہی ملٹی نیشنل سے چل رہا ہے نا، سارا امریکہ اسی ملٹی نیشنل سے چل رہا ہے نا. چلیں آپ کمپٹیشن تو کرا لیں، کوالٹی تو دے رہے ہیں نا آپ کے امپلائمنٹ. اب اگلی ان کو آپ رعایتیں دیتے ہیں، سبسیڈائز کرتے ہیں، رعایتیں نہیں دینے کی ضرورت، رہتے گورنمنٹ جو ہے اس کو ریسٹرکچر ہونا چاہیے. جو ڈاکٹر صاحب بھی کہنا چاہتے ہیں، میں بھی کہنا چاہتا ہوں، سوری میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو کاٹا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ گورننس کو سیدھا کریں اور اس میں کمپٹیشن میں خود بخود لوگ اپنے ہاں جوائنٹ وینچر لے آئیں گے، لوگ جو ہیں وہ پارٹنرشپ کر لیں گے، لوگ مل کے ڈائریکٹر بن جائیں گے، وہ مل کے کاروبار کرنا شروع ہوں گے. یہ تو بینیفٹ صاحب یہ مسئلہ ڈاکٹر قیاس صاحب بہت زیادہ سیمینار میں جاتے ہیں، میں تو ان کا مستقبل کا کہتا ہوں کاش ایسے بندے وزیر خزانہ ہوتے ہیں. اور یہ دوسرے تو ہاتھ ہی نہیں آتے ہمارے معاشیات. اور سر چیمبر کی طرف سے بھی بات آ گئی ہے، اگر آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ صرف 1.5 بلین کا، جس طرح آج سیاسی طور پر کہا کہ 160 بلین ہم سبسڈی بھی دے دیں گے، جو تو ان کا تو ہم صرف 1.5 بلین کی جو کہتے ہیں ہماری ناک رگڑا رہا. رانا ثناء اللہ نے کہا اور مریم نواز صاحب نے بھی کہا کہ وہ ہماری بات پر اعتبار نہیں کر رہا. تو اگر یہ ڈاکٹر صاحب اور سر ملک صاحب کہتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں آئی ایم ایف کے ڈائریکشن کے بعد آ گئیں، تو باقی جو لوکل انڈسٹری ہے اس میں لوگ کام کرنے والے یا اونرز، ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارا جو مسئلہ ہے وہ بیسیکلی سوسائٹی کے اندر آرڈر اینڈ ڈسپلن اینڈ رول آف لا، یہ 3 چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارا کاروبار جو ہے وہ اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. جو ہی وہ اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارا کرپٹ سسٹم جو ہے یہ اس سے ڈیمانڈز کرتا ہے اور کاروبار کو چلنے نہیں دیتا. اب اس وقت ایک انتہائی خطرناک صورتحال سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسانوں کے لیے اب فصل اگانا پروفیٹیبل کاروبار نہیں رہا. بہت کم لگا، کھادیں اتنی مہنگی ہو گئیں، ڈیزل کی پرائس اتنی زیادہ ہو گئی کہ جو زمینیں ٹیوب ویل کی بنیاد پر ڈیزل سے چلنے والے ٹیوب ویلز پر فصلیں پیدا کر رہی تھیں، اور بہت سارے نہری علاقوں میں ڈیزل سے ڈرائیو کیا ہوا ٹیوب ویل جو ہوتا ہے وہ نہری پانی میں ڈال کر اکٹھا پانی دیا جاتا ہے پورا پانی کرنے کے لیے، کیونکہ پانی کی قلت ہے. تو وہ لوگ تو اب بیٹھے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم فصلیں لگائیں کیسے. اب یہ باجرے کی فصل لگنی ہے، یہ سیزن ہے، اور لوگوں کے پاس فصل بھی اسی وقت لگ رہی ہے. جی ہاں. دوسری بات یہ حکومت جو ہے، جو ہمارا پروڈیوس ہے اس کی مارکیٹنگ کے لیے کوئی ان کا افیکٹو سسٹم نہیں ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایشیا کے ملک ہیں، تھائی لینڈ ہے اور انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، ویتنام ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے. اور ان ملکوں میں ایکسپورٹ اورینٹیڈ ایگریکلچرل پروجیکٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں. آپ کا تو اور وہ پروجیکٹ آپ سٹرس نہیں بار اس طریقے سے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، آپ کا میکانزم ہی نہیں ہے. وہ چاول اچھا آپ ایکسپورٹ نہیں کر رہے کہ وہ انڈیا ہمارے نام سے بیچ رہا ہے. بات یہ ہے کہ انڈیا ہمارا چاول خرید کر اور اس پہ اپنی مہر لگا کر باہر بھیجتا ہے، وہ تو سب کو پتا ہے. لیکن میں جو حکومت جو بجلی کے متعلق پھنسی ہوئی ہے اس کی اپنی توجیحات بھی پیش کر رہی ہے. ڈیزل وہ سستا نہیں دے سکتے، وہ کہتے نہیں دے سکتے، بجلی نہیں دے سکتے. جو ڈیمانڈ آئی ایم ایف کی انہوں نے مان لی ہیں، اور اب انہوں نے جو لوگوں پر ظلم کرنے کی تو مان لی ہیں، جو ان کو اپنے طور پر ڈائریکشن آئی ہے کہ آپ یہاں جو کرپشن کے مقدمات ہیں، منی لانڈرنگ ہے، اس پر بھی غور کرتے ہیں. ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اگر ہماری قوم کو قربانی چاہیے تو لوگ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. 1 سال آپ ان کو امید دلائیں، 1 سال کے لیے چلیں ہم یہ ریٹ رکھتے ہیں، 1.5 سال کے لیے ریٹ رکھتے ہیں، لیکن کوئی آگے امید تو دلاؤ کہ یہ ریٹ تمہارے بس میں آ جائیں گے، ایک وقت پر تمہیں کوئی کنسیشن ملے گی. اچھا، جیسے میں کہہ رہا تھا ان ملکوں کے اندر ایکسپورٹ اورینٹیڈ ایگریکلچر پروجیکٹس ہیں، جس کے آپ شملہ مرچ اگائیں، آپ کوئی اور ایگریکلچر اسٹرابیریز اگائیں، بلو بیریز اگائیں. وائی ناٹ آپ جو بڑے گورنمنٹ آف میری بات سن لیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ دیز کنٹریز وہ گارنٹی کرتی ہے کہ ایکسپورٹ ریٹ کے اوپر وہ آپ سے خریدیں گے.
اور گورنمنٹ جو ہے اس کے اپنے یونٹس ہیں دبئی میں اور مارکیٹ اکانومی جہاں کے ہمارا پروڈکٹ پروڈیوس جا کے بکے گا وہاں ان کی سیٹ اپس ہیں. ہمارے تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو کوئی مدد نہیں کرتے. انفارمیشن ہے نا, ہم موجودہ پاکستان کی بات شارٹ کر کے بتائیں کہ اس بحران سے یہ حکومت نکل پائے کہ نہیں, اور عام آدمی کو کوئی روزگار ملے گا, کوئی فیکٹریاں چلیں گی. سیمنٹ فیکٹریاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پروڈکشن ہے تو آگے سیل کم ہو گئی ہے. سریا 2,38,000 کا ٹن ہو گیا. یہ سارا کنسٹرکشن تو انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. جی ہاں, تو یہ حل کر سکیں گے؟ یہ حل تو کرنا پڑے گا اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو. اگر آپ نے ڈس انٹیگریٹ ہونا ہے تو کون سی بات ہے؟ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو آپ کو مسائل کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. $1.5 بلین اور پاکستان میں جو لوگوں پر مبینہ ایلیگیشن ہیں وہ اس سے کہیں اوپر ہیں. $1.5 بلین کے لیے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ہمیں وہ تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں. مسئلہ یہ شرمناک بات ہے. ابھی آپ نے شیئر کیا تھا کہ آذربائیجان کی مثال کہ جو اپنے گھروں میں جھنڈے لہراتے تھے پاکستان کے تو وہ ہم سے آگے نکل گئے. یہ کمپیٹنسی حکومت جو اس وقت آئی ہے 14-15 جماعتوں کی 13-14 کی, یہ کوئی بحران سے نکال دیں گے یا یہ بھی آہستہ آہستہ چلتے چلتے پھر یہ چلے جائیں گے تو پھر دوسرا ہوتا رہے گا؟ سیدھی بات ہے, جو پوٹینشیل آف کرائم ہے ہم اس کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے, چاہے یہ تھے یا ان سے پہلے والے تھے. ہم کیا ہے دیانتدار لوگ ڈھونڈ رہے ہیں جو اپنا حصہ بھی لے جائیں اور ہمیں بھی دے دیں. سب جانتے ہیں کہ اگر مہنگائی ہوگی اور آپ تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے تو وہ اس پوٹینشیل کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے کاروباروں کو تباہ کریں گے, آپ سے پیسے لیں گے. میں وابڈا کو اگر پیسے نہیں دیتا تو وہ میرے یونٹ پورے نہیں کرتے. اور دیکھیں دنیا میں یہ طے کر لیا گیا کہ گورننس کو آپ نے ایفیشینٹ کرنا ہے تو مختصر کریں اور لمیٹڈ کریں. یہ جو آپ نے اتنی پھیلائی ہوئی گورنمنٹ, لیٹسٹ مثال صومالیہ کی ہے. لیٹسٹ مثال سب سے غریب ملک صومالیہ نے اب اپنا فارن کرنسی ریزرو $37 بلین تک پہنچا دیا, اور یہ کام انہوں نے کیا ہے میرا خیال ہے 6 سال کے اندر. تو جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سر, آپ بجلی نہیں دے سکتے, آپ سولر کے اوپر کیوں مجھے کہتے ہیں ریورس میٹرنگ کروائیں؟ جب میرا میٹر ریڈر ویسے بجلی آتی ہے تو میٹر ریڈر گڑبڑ کرتا ہے تو ریورس میٹر کے اوپر نہیں ہوگی. ہم نے پوٹینشیل آف کرائم کو ہمیشہ یہ مینڈیٹری ہے. مینڈیٹری, اچھا ٹھیک ہے, اس کی وجہ وہی ہے. پھر وہ کہیں گے کہ ایڈوانس ٹیکس کا نظام ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ایک تو لوگ لوٹیں, ایک گورنمنٹ. یہ ایسے جیسے کچن میں آپ بیگم سے جا کہہ دیں آج کہ جو تم پکاؤ گی اس کا سارا تم سجیشن میں دیں, کیونکہ آپ تو اداس کر دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ بات صرف انکمپیٹنسی ہے. صرف حکومت جو بھی لوگ آتے ہیں ان کا پتہ نہیں کیوں حکومت کرنا چاہتے ہیں. یہ سر پیسے کے لیے کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پوری دنیا میں سیاست کہتے ہیں, عبادت ہے. اسلام میں بھی نے یہ کہا. مثلا بار بار جو آ جاتی ہے, یہ عبادت نہیں ہے, یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے. میں ابھی آذربائیجان سے آیا ہوں, آپ نے ابھی ذکر کیا. میں جارجیا گیا ہوا تھا, مجھے وہاں پہ اتنا زیادہ ٹیکنیکلی $1.70 کا ڈالر ہے. اب مجھے بتائیں کہ میں نے اس کے ساتھ کمپیٹ کیسے کرنا. 20-25 سال اس کی ایج ہے ساری. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ڈال دیے ایجز میں, ہم نے ڈال دیے اور چکروں میں, ہم اکانومی کو تو ڈیل ہی نہیں کر رہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب حکومت کیا کرے؟ الیکشن کرا دے. پھر کیا حل ہے؟ کہاں سے بجلی زمین سے نکل آئے گی؟ بجلی کا ایشو نہیں ہے سر. بجلی دیکھیں, اگر ایک حکومت جو پرو پیپل ہو, وہ تو کہتے ہیں عمران خان تباہ برباد کر کے. میں لیڈروں کی بات ہی نہیں کر رہا سر. ہر بندہ کہیں صحیح کرتا ہے, کہیں گڑبڑ کرتا ہے. جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیت تو ٹھیک ہونی چاہیے نا. اگر نیت یہی ہے کہ میں نے پچھلے کیس معاف کرانے ہیں, اگلے کے اوپر کیس ڈالنے ہیں, اور اپنا گھر ابھی بھی چلانا ہے مفت بجلی اور مفت تیل پہ, تو پھر چیزیں نہیں ٹھیک ہوں گی. تو یہ حکومت جو ہے ان کی کیا ڈائریکشن ہے؟ مثلا جو اب یہ کہہ رہے ہیں ان کی ڈائریکشن صرف اتنی ہے کہ IMF کی چیزیں مانو, مہنگائی کر دو اور پھر الیکشن کرا دو, اگلی جو حکومت آئے گی خود ہی. اچھا, یہ جو حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ میں 100 یونٹ فری دوں گا, یہ پاسبل ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ 22 جولائی سے پہلے اس کی لیگل حیثیت کیا ہے؟ اوکے, ڈی فیکٹو تو چیف منسٹر ہے نہ, اس کی حیثیت اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نہ اس کے بجٹ کی حیثیت ہے. نہیں, وہ تو سپریم کورٹ نے جو بجلی آپ نے یونٹ نیچے کرنے ہیں وہ بجٹ سے پیسے لینے ہیں نا. تو بجٹ تو پارلیمنٹ بتائے گی نا آپ کو. تو 2 جگہ پہ پارلیمنٹ بٹھا کے آپ تو
سو لیگل آپ تینوں کا کنسنسس یہ ہے کہ یہ حکومت ان مسائل کو حل نہیں کر سکے گی؟ ایبسولوٹلی نہیں کر سکتے. اوکے، ہم سیاست کرواتے ہیں کہ اس وقت ضمنی الیکشن ہے. تو یہ ملک صاحب آپ کی طرح میں آؤں گا بریک کے بعد کہ اس وقت پنجاب میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، آوے جاوے اور جاوے جاوے لوگ ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح بیچارے مجبوری میں کھڑے ہیں، ان کا اپنا مسئلہ حل کوئی نہیں ہو رہا، اور نہ کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے، اور امید بھی ٹوٹتی جا رہی ہے. اور پاکستان میں نوجوان طبقہ جو ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو سمجھے کہ فیوچر ہے ہمارا، برائٹ فیوچر ہے، وہ ملک سے اداس ہے. جو کہیں جا سکتا ہے وہ جا رہا ہے. یہ بہت بڑی المیہ ہے. تو اس بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ملک سے میں نے وزیر اعلیٰ رہنا ہے، میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، میں نے وزیر اعظم رہنا ہے، میں نے وزیر اعظم بننا ہے. عوام کے مسائل جائیں بہاڑ میں. یہ جو اوپر یعنی ایک میوزیکل چیئر چلی ہوئی ہے، اس وقت پنجاب میں ایک نیا ایک پریڈکشن آ رہی ہے کہ 22 تاریخ جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، 22 تاریخ کو ایک خاص ڈارک نیچے سے آ رہا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب کے گھر ان کی والدہ کی افسوس پر شجاعت صاحب گئے، اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب بھی ملے ہیں شجاعت صاحب کو، اور انہی کے ووٹ سینٹر میں 2-3 ہیں. جو ظاہر حکومت ہے، اور بلیک میل اس وقت ایسی ہو رہی ہے کہ بی اے پی علیحدہ انہوں نے منسٹر بنا کے چھوڑا ہے کل، اور ایم کیو ایم بھی انائٹ ہے. گیم کون کر رہا ہے؟ اور اس وقت پنجاب میں الیکشن جو 22 کے بعد ہے، جتنا پورا زور لگ رہا ہے، لیکن نکلے گا اس میں سے کیا؟ سر 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نکالنے کے لیے اور اپنے اقتدار کو توام دینے کے لیے ہر آدمی کوشش کر رہا ہے. جو اقتدار میں ہے وہ بھی، اور جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی. ہمارا تو سیدھا سا ماننا یہ ہے کہ یہ صرف اختیارات کی اور پیسے کی گیم ہے. آپ دیکھیں، آپ پاورٹی کریٹ کرتے ہیں، آپ کے جلسے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو وہ کھانے کو مل جاتا ہے جو زندگی میں عام طور پر انہیں نہیں ملتا. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ، ہماری جو سول سوسائٹی ہے نا، اس کو چاہیے کہ لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں تاکہ وہ اپنا کما سکے، اپنا کھا سکے اور اپنا خرچ کر سکیں. تو یہ جو سیاست ہے یہ بالکل الگ ہو جائے گی اس سے معاش سے. جیسے دنیا میں کہا گیا نا کہ سیاست اور مذہب کو الگ ہونا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ معاش اور سیاست کو الگ ہونا چاہیے. یہ جو اختیارات آپ نے بنائے ہوئے ہیں، یہ جو جانبداری کا ڈھول پیٹا ہوا ہے، اس نے ساری کرپشن اس نے کی ہے. اور آپ کے ملک میں ڈیزائن کرپشن ساری ہے. یہ نہیں ہے کہ اچانک کو افسر آیا اس نے کرپشن کی ہے. آپ ٹیبل پہ نقشہ رکھ کے دیکھ لیں، ایک محکمہ ایسا نہیں ہے جو ایمانداری سے. این ایچ میں ایک افسر ایسا ہے اس وقت، 2-3 ویسے ہیں، لیکن وہ اس کا جو بندہ خاص اس کے ساتھ، اس نے کہا کہ کم از کم 2 کروڑ بھائی صاحب کچھ مل جاتے ہیں 1 مہینے میں. تو سڑکوں کی جو پوزیشن ہے آپ کے سامنے، آپ لاہور سے ڈویژن گجرانوالہ ہے، 6 ضلع ہیں اس کے، آپ سڑک کی حالت دیکھ لیں، اکاڑا کی دیکھ لیں، اکاڑا دیپال پور کی دیکھ لیں، دیپال سے پاک پتن کی دیکھ لیں، کوئی سڑک پاکستان میں نہیں ہے. تو مثلاً اس وقت جو یہ ملاقاتوں جو میں نے آپ سے پوچھا تھا، اب سیاسی بھی بات کرتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہیں کوئی 2-4 لوگ اور تو نہیں مل رہے؟ سر یہ مظاہرے مل رہے ہیں نا سر. آپ نے تشتری رکھی ہوئی ہے، اس میں آپ نے ہیرے رکھے ہوئے ہیں، اور جو چاہے اٹھائے اور اس کے بدلے میں 10 ہیرے آپ کہیں اور سے چوری کریں گے. دیکھیں، آپ نے اس ملک میں گورننس کو کبھی نہ پڑھایا ہے، نہ گورننس کو آپ نے آڈٹ کیا ہے، نہ گورننس کی ایجوکیشن دی ہے. تو مجھے بتائیں کہ میری توقعات کیا ہوں گی اس گورننس سے؟ میرا طریقہ یہی ہوگا کہ میں بچوں کو ایجوکیٹ کروں اور اس ملک سے نکال دوں، اور اپنے بزنس کے لیے بھی ہیڈ آفس جو ہے وہ دبئی میں، کرگستان میں یا اور ملک. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں، شاید آج سے 1 مہینہ پہلے نہیں جانتا تھا، لیکن آج 1 مہینے میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے آفیسز کو اس ملک سے باہر شفٹ کرنا شروع کر دیا. اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر میں دبئی سے LC کھولوں گا مجھے 0 پہ کھولنے کی اجازت مل جائے گی. پاکستان میں کھولوں گا تو مجھے 100% ایڈوانس دینا پڑے گا. 6 مہینے کے بعد میرا مال آئے گا، 6 مہینے میں میرا مارک اپ کہیں کا کہیں چلا گیا. یہ ساری پالیسیز پاکستان کو ٹیکنیکلی فیل کرنے کے لیے بنائی گئی، پاکستانی عوام کو غربت کی طرف بھیجنے کے لیے کی گئی، ان کے وسائل کو کوڑیوں کے بل خریدنے کے لیے، مافیا کو بلائج کرنے کے لیے. ملک صاحب ایک درد دل انسان، وہ ادھر ہی پلٹ جاتے ہیں ظاہر ہے ملک. لیکن ہم کہہ رہے تھے لوکل سیاست کی پنجاب کی، جہاں یعنی کہ میں وزیر اعلیٰ رہنا ہے، میں نے بن جانا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ چودھری پرویز علیہ کی جو بڑے بھائی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ نون لیگ والے جو الیکشن لڑ کے تھک جائیں گے تو نکلے گا اس میں سے کیا؟ بتائیے ذرا. دیکھیے، یہ تو ملک کی جو اقتصادی اور معاشی حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے.
اور جو سیاست میں داؤ پیچ چل رہے ہیں اس نے تو میرا خیال ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو حیران کر دیا اور ہمارے لیے نئے سٹینڈرڈ فٹ ہو گئے ہیں کہ کیسے کسی اسمبلی کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہاں تو کیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈیفیٹ کیا جاتا ہے, کیا کیا چالیں چلی جا سکتی ہیں دوسرے ملکوں کو, اور پھر اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مار لیا. جو پاکستان میں ہوا ہے مجھے کسی جمہوری ملک میں بتا دیں جو اس قسم کی کاروائیاں ہوں کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کہیں کہ یہ بین الاقوامی سازش ہے, اور ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہیں ان میں سے 178 کے قریب لوگ جو ہیں وہ غدار ہیں. تو مطلب چلو دوسری مثال بھی آپ لے لیں, کیونکہ ایک دوسری مثال لے لیں کہ جب ایک حکومت چل رہی ہے تو سامنے سندھ سے بندے ہیں, لاہور میں بندے ہیں, اس وقت عدالتیں کہاں تھی مجھے بتائیے. یہ پوری دنیا میں کہیں ہوتا ہے لوگوں پر کیس, پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا, لوگوں پر کیسز ہوئے تو حکومت میں کو آتا ہے. پوری دنیا میں 5 مارشل لا نہیں لگتے, پوری دنیا کے اندر جوڈیشری مارشل لاؤں کو سینکشن نہیں دیتی کہ تم نے ٹھیک کیا. پوری دنیا میں 5 باری پارلیمنٹ مارشل لاؤں کو انڈیمنٹی نہیں دیتی, اور کسی سیاستدان میں جرأت نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ اب وقت گزر گیا, اب ہم مشکل میں ہیں, آئے ان انڈیمنٹیز کو کینسل کریں, اور ایک باری اصول اور پرنسپل تو پورا سیدھا رکھیں. ہم یہ کرنے پہ بھی تیار نہیں ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ماتھے پہ اور سینے پہ اور وہ چہرے پہ داغ لگ گئے ہیں وہ لگے نہیں. چلو آج جو خوشگوار ایک بیان میں نے پڑھا ہے وہ ہے تو کل کا آرمی چیف کا, انہوں نے کہا کہ ISI اور فوج سیاست سے دور رہے. یہ بیان کافی ہے. بیان تو کافی ہے اور اللہ کرے کہ اب ہم رہیں, لیکن ہم تو اپنی تاریخ کو سب کے سامنے کھول کے رکھ چکے ہیں. ابھی جنرل عباسی نے جو کہا کہ ہم نے کیا یہ, تو کون پوچھے گا کیوں کیا, اور آئندہ کے لیے کیا ضمانت ہے کہ نہیں ہوگا. اگر ہم یہی کرتے رہیں گے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے ملک کو کمزور کر لیا اس طرح کر کے. ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہماری نوجوان نسل کا ٹیلنٹ ہے, اور وہ ٹیلنٹ فلائٹ پکڑ رہا ہے باہر کی دنیا کے, اور وہاں وہ کھلے بازوں سے ان کا انتظار کر رہے ہیں. ہنگ لگی نا پٹکڑی 25 سال کا MPhil پاس بندہ آپ کو مل گیا, بچہ نے دے دیا, جس کو آپ نے, جس کو کوئی ڈرگ کی عادت نہیں ہے, جس کو کوئی ایڈ نہیں ہے, جس کو کوئی بیماری نہیں ہے, وہ ان کو فری مل جاتا ہے. تو وہ تو تیار ہیں لینے کے لیے. ہم بغلے میں جا رہے ہیں کہ جی ہم بین پار باہر بھیج رہے ہیں, یہ پیسے بھیجیں گے اماں ابا کو اپنی تنخواہ کا 5%. لوکل پنجاب پر رہتے ہیں, تھوڑا سا اس پر ڈسکشن کر. آپ کے والد صاحب اتنی بڑی پارٹی کے سربراہ تھے, تاریخ تھی, وہ بڑے بڑے لوگ, بڑی بڑی باتیں. اس وقت جو سلاٹ پاکستان پر رول کر رہی ہے یا ویٹنگ ٹو رول ہے, یہ لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی. مثلا الیکشن لڑا جا رہا ہے ایک مینوفیسٹو کے اوپر حکومت ایسی ہے کہ مختلف مینوفیسٹو رکھنے والے لوگ, کوئی وزیر خارجہ کا اور مینوفیسٹو ہے پیپل پارٹی کا, ANP کا اور ہے, جن پر ایلیگیشن ہے, BAP کا اور ہے, MKM کی ہسٹری اور ہے. یہ مختلف قسم کے لوگ اپنا حصہ لے کے بیٹھے ہوئے. ان حالات میں پنجاب میں اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ غریب آدمی ایک دوسرے مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں, پیسہ خرچ ہو رہا ہے, انتظامیہ استعمال ہو رہی ہے, ڈیولپمنٹ آج ہوا ہے کہ الیکشن کے باوجود جاری ہے. مجھے بتائیے کہ اگر یہ ساری سلسلہ ہونے کے بعد بھی حمزہ شہباز شریف صاحب کے علاوہ کو بندہ نکل آیا اور انہی کے کنسنٹ سے, نون لیگ کے کنسنٹ سے, پھر کیا کریں گے آپ؟ سر میرا تو خیال ہے کہ یہ باپ بیٹا صرف ایک ہی دفعہ آئے تھے اور آگے نہ ان کا چانس ہے آنے کا, اور نہ ہی جو ہیں ان کے بڑے بھائی انہوں نے آنے دینا ہے. نواز شریف یہی کہ آ گئے بار 3 دفعہ ہو گیا. وہ میاں نواز شریف مطلب وہ کہتے تھے لیکن پھر آئے اور ویسے قوم لائے نہیں, مگر انہوں نے چھوٹے بھائی کو نہیں لانا. اب بات صحیح ہے کہ پنجاب میں اب جو چیف منسٹر آئے گا وہ PMLN سے ہی ہوگا, مگر حمزہ نہیں ہوگا. PMLN سے ہوگا یعنی کہ کنسنٹ سے ہوگا, کسی اور جگہ سے بھی آ سکتا ہے. مقصد یہ ہے کہ نیچرلی جب حکومت جو ہے وہ مخلوط ہے تو کسی پہ بھی یہ سارے جو ہاتھ رکھ دیں گے. بٹ سوال ابھی اور ہے کہ کیا PTI کی اکثریت یا کم ہو گئی ہے پنجاب اسمبلی میں؟ نہیں, وہ تو اس پر دلچسپی اتنی اس لیے نہیں لے رہے کہ انہوں نے اگر جیت بھی جائے تو وزیر اعظم تو پرویز علی بنے گا ان کی طرف سے, اور اگر پرویز علی کو وہ بنا دیں اب بھی تو پھر کیا کریں گے؟ یہاں پاکستان میں کوئی ایتھکس تھوڑے ہی ہیں, کسی کے مستقل خلاف تھوڑا ہی ہے کوئی. امریکہ نہ ہمارے خلاف ہے نہ ہمارے حق میں ہے, اس طرح فوج نہ ہمارے حق میں نہ خلاف, وہ تو نیوٹرل ہے. گزار صاحب, پرویز الہی, حمزہ
शहबाज शरीफ तो पंजाब में नहीं आ रहे ना, यही थे 3-4 लोग, ये रह चुके हैं ना। तो इनमें सबसे अच्छी मैं शहबाज शरीफ को निकाल रहा हूँ इसमें से, सबसे अच्छी कारकर्दगी पंजाब में तो परवेज इलाही की थी जब वो चीफ मिनिस्टर थे। तो कौन सी है रेस्क्यू 11 और बहुत सारी इस किस्म के काम नहीं, अपना हाईवे पुलिस भी थी। तो फिर उनके ऊपर तजाद क्यों है? डिलीवर किया हुआ ना, 2 बंदों ने किया हुआ, शहबाज शरीफ ने किया हुआ, परवेज इलाही ने किया हुआ। 3-4 चीजें मिल गई हैं। आज मोहन्नस इलाही ने कहा है, मुलाकातों को ज़हन में रखिए। आप ये कह रहे हैं कि मोहन्नस इलाही आ रहा है? नहीं, मेरा तो ये है कि परवेज इलाही आ रहा है और कंसेंट से आ रहा है नून लीग से। जो भी आता है मेजोरिटी से हमें कबूल कर लेना चाहिए। अपने जमाने में डिलीवर किया हुआ है उन्होंने। मतलब साहब आप बताइए, क्योंकि जी मैं ये समझो कि परवेज इलाही साहब भी आ जाएं, कोई भी आ जाएं, और जाहिर है कि उनकी ख्वाहिश है और वो चाहते भी हैं कि नून लीग उनको बाकायदा सपोर्ट करे। और आपको पता है कि नून लीग के वो कैंडिडेट भी थे। मसला क्या है? मसला ये है कि हर आदमी इक़्तिदार का टाइटल लेना चाहता है। उसकी वजह यह है कि उसको पता है कि इलेक्शन जब भी होगा, साल के बाद होगा, 6 महीने के बाद होगा, उस इलेक्शन में वही पार्टी विन करेगी जिसको एडमिनिस्ट्रेशन की हमायत हासिल होगी। एडमिनिस्ट्रेशन तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो कोई एस्टैब्लिशमेंट कहें फिर एस्टैब्लिशमेंट की भी हमायत है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी। डीसी शुरू में जो MNA MPA के लिए या उसके लिए जो है ना वो ISI नहीं इन्वॉल्व होती। पटवारी नहीं MPA को जिताता। सर पटवारी बहुत बड़ा किरदार है और जमीनों में पैसा, देखिए सर, पैसा कमाने के लिए जरूरी है कि हम तहसीलदार से लेके नीचे के लोगों को पूरी तरह अपने हाथ में रखें। और कोई MNA MPA ऐसा नहीं है जिसके अलग कर दें या आप पटवारी को अलग कर दें। साथ कर रहे हैं वन लाइन के एक वक्त है जो हमारे ओवरसीज का वोट के लिए वजीर साहब का वजीर अदालत गए हैं, तो उसके मतलब आपकी राय क्या है? सर राय देखो मिलना चाहिए। हम समझते हैं कि जिनके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट है ना जी, और वो ऐसे मुल्कों में जहाँ वो सेटल हो रहे हैं वहाँ का वोट नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तानी ओवरसीज में पहले वो बात करें जो मैंने वजीर अला की थी। या बात यह है कि वो लोग जो मैंने ऐसी बात छोड़ी है, लोगों के पास नाइकॉप है और उनके पास डुअल सिटीजनशिप है, तो वो लोग जो पिछले 15 साल में पाकिस्तान आए ही नहीं, वो वहां पर बैठ के हमारी पॉलिटिक्स पे असरअंदाज होंगे। कैसे? 1 साल वाला 2 साल वाला फिर क्या करेंगे? कोई ना कोई सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जिससे हम जैसे लोगों की ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हों। क्योंकि पैसे खाते रहे नहीं, हम उनका रिस्क नहीं खा रहे, वो हमारा रिस्क यहाँ से ले गए हैं। वो हमारा टैलेंट है। कहा था ना, रबूदी गौहर अज़मा निसारे दीगरा कर दी। अल्लामा इकबाल ने अफगानों को कहा था जाके ना कि हमसे गौहर ले जाते हो। आपसे 79 का डॉक्टर साहब ये बताइए यही बात। देखें, बात यह है कि आपका वोट अगर लाहौर में रजिस्टर है तो आप पत्तों की जाके वोट डाल सकते हैं। तो उनको भी यहाँ आना पड़ेगा जहाँ उनका घर है और वोट देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि पत्तों में रहते हुए वो यहाँ वोट दें। हाँ। ये वही प्रिंसिपल है। आपने आजाद कश्मीर ऐसी कंडीशनलिटी पाकिस्तान के अंदर आजाद कश्मीर में लोगों के 3 वोट हैं। वो तो अपने वोट भी करते हैं, हमारे वोटों में भी हिस्सा लेते हैं। फिर नहीं, वो तो इलेक्शन एक प्रोसेस की खराबी है ना। मगर सवाल यही है कि जहाँ वोट रजिस्टर हुआ है वही वोट सही है। मैं तो आपको मिसाल, सर आप उनका कोटा अलग कर देना, उनका कोटा अलग कर उनके लिए सीटें अलग कर दें। शुक्रिया अदा करते हूँ। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। कल एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।